مفتی ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ میں پھر ہم آپ کے پیارے پیارے اور انتہائی اہم سوالوں کے جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ آسان اسلوب میں اور مختصر انداز میں آپ کے سوالوں کے ہم جواب دے سکیں تاکہ ہمارا یہ جو ویڈیو ہے زیادہ لمبا نہ بنے۔ یحییٰ خان، ان کا سوال تھا کہ مسجد کا نام محمدی یا مجددیہ مسجد کیا اس طرح رکھ سکتے ہیں؟ بھائی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ محمدی مسجد آپ نام رکھ دیں، مجددی مسجد نام رکھ دیں، مجددیہ مسجد یا محمدیہ مسجد، کوئی حرج نہیں نام رکھنے میں۔ عامر چوہان صاحب، ان کا کمنٹ تھا کہ کسی شخص کی 1 یا 2 رکعت چھوٹ گئی تھی، وہ آخری قاعدے میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی امام صاحب کے ساتھ، امام صاحب کا آخری قاعدہ چل رہا تھا اور اس نے درود شریف بھی پڑھ لی، اب وہ کیا کرے؟ دیکھیے، جس کی 1 2 3 رکعت جو بھی چھوٹ جاوے، امام صاحب اور دوسرے ساتھی ابھی آخری قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو چونکہ امام صاحب کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا ہے بلکہ اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے، اپنی نماز پوری کرنے کے لیے اٹھنا ہے، اس وقت اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ التحیات دھیرے دھیرے پڑھ کر خاموش رہے۔ حالانکہ اور بھی دوسری چیزوں کی بھی گنجائش ہے، درود شریف پڑھنے کی بعض علماء نے گنجائش دی ہے، بعض علماء نے گنجائش دی ہے کہ وہ تشہد ہی بار بار پڑھتا رہے امام صاحب کے سلام پھیرنے تک، کئی یعنی گنجائشیں ہیں اس میں۔ کل ملا کے یہ کہ کچھ بھی کر لے گا سجدے سے، وہ اس کو آخر میں نہیں کرنا ہے، اس میں التحیات پڑھتا رہے، اطمینان سے اس طرح پڑھے کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کا وقت ہو جائے، امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے تو وہ کھڑا ہو کر اپنی نماز مکمل کر لے۔ اگر اس نے درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ لی غلطی سے تو کوئی حرج نہیں ہے، سجدے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نائک امتیاز صاحب، ان کا سوال ہے کہ وتر کے بعد والی نفل نماز جو 2 رکعت ہے اس کو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے یا کھڑے ہو کر؟ حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے، وتر کی نماز کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ وہ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اگر کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو یقیناً اس کو ثواب ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا۔ لیکن وہ جو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص سنت یا نفل نماز کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت کے باوجود بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر بھی اس کو 2 رکعت جو بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب آدھا ملے گا۔ آپ کہو گے کہ بیٹھ کر جب آدھا ملے گا تو پھر کھڑے ہو کر ہی پڑھنا افضل ہے، تو یقیناً کھڑے ہو کر ہی پڑھنا بہتر ہے، ہمارے اکابر علماء کی رائے یہی ہے۔ لیکن بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت اور دوسرے وہ آدھا ثواب دونوں مل کر ہو سکتا ہے کہ پورے ثواب سے بھی بڑھ جاوے، اس لیے اگر کسی کو بیٹھ کر پڑھنا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھنا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، دونوں کی گنجائش ہے، ثواب کی نوعیت میں تھوڑا فرق ہو جائے گا۔ ریحان احمد صاحب کا سوال ہے کہ بینک کا سود کس مصرف میں خرچ کیا جائے؟ جو بینک میں ہمیں انٹرسٹ ملتا ہے اس کو کہاں لگایا جائے؟ ہمارے لیے تو استعمال کرنا جائز ہے ہی نہیں، اب اس سود کو کیا کرنا ہے اس بارے میں مستقل ایک ویڈیو کافی پہلے ہم اپلوڈ کر چکے ہیں پرانے زمانے میں، انشاءاللہ وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، تھوڑا وہ طویل مسئلہ ہے، ہم نے اس کو اچھے سے سمجھا دیا ہے۔ ریاض الدین انصاری صاحب کا سوال ہے کہ ناپاکی کا ہمیں بہت وسوسہ آتا ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ دیکھیے، وسوسے کا کوئی علاج نہیں ہے، وسوسے کا ایک نفسیاتی صرف علاج یہ ہے کہ جس چیز کا وسوسہ آئے اس طرف توجہ نہ دی جائے، اس کو بالکل اگنور کیا کریں آپ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے یہ وسوسے کی بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے، کافی لوگ اس بارے میں ہم سے ملتے ہیں اور اپنے اس مسئلے کے بارے میں ہمارے سامنے بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ دیکھیے، وسوسہ بہت سارا، کبھی کسی کو طلاق کا وسوسہ ہو جاتا ہے سوار، کبھی کسی کو ناپاکی کا وسوسہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو غسل کے وقت وسوسہ، بہت سارے وسوسے ہوتے ہیں، نماز میں عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں۔ تو وسوسے کا علاج یہی ہے کہ وسوسے کی طرف توجہ دے ہی نہ جاوے، یہی اس کا بہترین علاج ہے۔ جب تک یقیناً کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تب تک آپ اس کی طرف وسوسہ لے جا کر اور دماغ میں خیالات کچھ پیدا کر کے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ رضی حیدر صاحب، ان کا سوال تھا
کہ جماعت کی نماز میں مخنث کہاں کھڑے ہوں گے. مخنث یعنی جو ہجڑے ہوتے ہیں, درمیانی جو مخلوق ہوتی ہے, نہ مرد نہ عورت, تو وہ جماعت کی نماز میں اگر مسجد میں پڑھنے آئے تو وہ کہاں کھڑا ہوگا. دیکھیے فقہ کی کتابوں میں احادیث کی روشنی میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ صف جب بنائی جائے گی تو سب سے پہلے تو بالغ جو مرد ہیں وہ کھڑیں گے, اس کے بعد بچے جو لڑکے ہیں, بچے نابالغ بچے وہ کھڑیں گے, ان کے پیچھے صف لگے گی یہ مخنثوں کی. یعنی اگر کوئی مخنث آ جاوے تو وہ بچوں کے پیچھے صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا. مزید اس میں تھوڑی تفصیل ہے لیکن خلاصہ بس اتنا آپ ذہن میں رکھیں. پرویز خان کا کمنٹ تھا کہ چپل جوتے پہن کر جنازے کی نماز پڑھنا کیسا ہے. دیکھیں چپل جوتے پہن کر جنازے کی نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے, طریقہ کیا ہوگا, اس بارے میں اس کی الگ الگ صورتیں اور شکلیں ہیں. تو اس بارے میں مستقل ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں, اس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. ساجد خان صاحب کا سوال ہے کہ ہوم لون لینا کیسا ہے. ہوم لون, گھر بنا رہے تھے, پیسے کم پڑ گئے تھے, تو کیا ہم ہوم لون لے کر گھر مکمل بنا سکتے ہیں. دیکھیے ساجد بھائی, یہ جو بینک سے لون ملتا ہے وہ بیاج والا ہوتا ہے, انٹرسٹ والا, اور انٹرسٹ والا لون عام حالات میں گھر بنانے کے لیے لینا بالکل جائز نہیں ہے, چونکہ اس میں سود دینا پڑتا ہے, بیاج دینا پڑتا ہے, اور اسلام میں جس طریقے سے بیاج لینا حرام ہے نا, اسی طریقے سے بیاج دینا بھی حرام ہے. اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. ہاں کبھی کبھی مجبوری سخت آ جاتی ہے, انتہائی سخت مجبوری, کہ ہمیں بیاج لینا ہی پڑتا ہے, یعنی بیاج والا جو لون ہوتا ہے لینا پڑتا ہے. تو وہ مجبوری کیسی ہے آپ کی, کس نوعیت کی, وہ آپ اپنے مقامی علماء سے بیٹھ کر اپنی پوری نوعیت بتائیں, تو پھر وہ بتائیں گے آپ کو کہ آپ کے لیے کیا حکم ہے. عام حالات میں یا مکان بنانے کے لیے بینک سے بیاج والا لون لینا یہ جائز نہیں ہے. رئیس انصاری صاحب کا سوال ہے کہ نماز کے بعد دعا میں کیا پڑھنا چاہیے. دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد کئی دعائیں منقول ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ والی بھی دعا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, یہ بھی ہے. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, یہ بھی ہے. کافی دعائیں ہیں, اگر یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو آپ اپنے الفاظ میں جو چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں. قبولیت کا وقت ہوتا ہے. شکیل منصوری صاحب کا سوال ہے کہ اشراق کی نماز اسی جگہ بیٹھے رہنے پر, یعنی وہاں بیٹھے رہیں گے اور اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھیں گے تو فضیلت حاصل ہوگی, یا اپنے کام میں لگ جائیں گے اور اس کے بعد وقت ہونے پر اشراق کی نماز پڑھنے پر بھی ہمیں وہ فضیلت حاصل ہوگی. دیکھیے حدیث میں جو فضیلت آئی ہے وہ تو وہاں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں پر بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے رہیں, اور اس کے بعد پھر جب مکروہ وقت ختم ہو جاوے پھر اشراق کی نماز پڑھیں گے تو وہ مخصوص فضیلت حاصل ہوگی جو کامل حج اور کامل عمرے کی ہے. اگر آپ اپنے کام میں لگ گئے اور پھر وقت ہونے پر پڑھ لیا تو آپ کو اشراق پڑھنے کا ثواب اور نفل پڑھنے کا ثواب یقیناً ملے گا, اللہ کا قرب حاصل ہوگا, لیکن یہ جو فضیلت ہے خاص وہ حاصل نہیں ہوگی. یہی ہمارے علماء کا مسلک ہے, ان کا یہی کہنا ہے. یہ محمد احسن صاحب ہیں, ان کا سوال تھا کہ صبح جب ہم اٹھے تو چپچپا پانی ہماری انڈر ویئر پر نظر آیا, ایک دو دھبے نظر آئے, تو غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیے چپچپا پانی جو عام طور پر ہوتا ہے نا وہ مزی کا ہوتا ہے. انسان کے عضو سے نکلنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کئی ہوتی ہیں, مزی ہوتی ہے, ودی ہوتی ہے, منی ہوتی ہے. ان سب کا کیا حکم ہے الگ الگ, کس کو کیا کہا جاتا ہے, اس بارے میں مستقل ایک ویڈیو ہم نے بنایا ہے, اس کے لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے, وہاں سے دیکھ لینا. خلاصہ آپ کے سوال کے جواب کا یہ چپچپا پانی, دیکھیے وہ جو ہوتا ہے وہ مزی کا ہوتا ہے, مزی, اور مزی جو ہوتی ہے اس سے غسل فرض نہیں ہوتا, کیونکہ منی تو الگ ہی ہوتی ہے, وہ تو پتہ چل جائے گا زیادہ مقدار میں ہوتی ہے, اور مزی ایک دھبا اگر دو دھبے ہوں تو وہ مزی کا ہوگا, اس لیے مزی کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے. میک لافٹیڈ انہوں نے لکھ رکھا ہے اپنا نام, ان کا کمنٹ یہ تھا کہ ایک ہی صورت اگر 2 رکعتوں میں پڑھ دی جاوے تو کیا سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اگر کسی ایک رکعت میں, یعنی معاف کرنا, اگر ایک ہی نماز میں دونوں رکعتوں میں یا چاروں رکعتوں میں اگر سنت ہو تو اگر کسی نے ایک ہی صورت پڑھ دی ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہر رکعت میں الگ الگ صورت پڑھنا چاہیے. صادق شاہ صاحب, ان کا کمنٹ تھا کہ غسل کی دعا اگر بھول جائے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ ہاں بھائی ہو جائے گا. غسل کی کوئی الگ سے مستقل دعا نہیں ہوتی, وہ تو چونکہ انسان وہاں برہنہ ہوتا ہے تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب
لیٹرین میں جب ہم جاتے ہیں پیشاب پاخانے کے لیے اس وقت جو دعا پڑھتے ہیں تو غسل خانہ میں جانے کے لیے بھی وہی دعا پڑھ لیں. بس اتنا ہے. اگر وہ دعا نہیں بھی پڑھیں گے تو غسل ہو جائے گا. غسل کی کوئی الگ سے مستقل دعا نہیں ہوتی کہ جس کے بغیر غسل ہوگا ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اسٹیٹس کنگ ان کا سوال ہے کہ کیا برہنہ ہو کر سو سکتے ہیں؟ یعنی کہ کیا ہم ننگے ہو کر صرف انڈر ویئر بنیان میں یا صرف انڈر ویئر میں کیا سونا جائز ہے؟ دیکھیے یہ انڈر ویئر میں سونے کا کیا حکم ہے، اس کا جواب ہم ڈائریکٹلی حدیث سے سمجھتے ہیں. کافی اہم تھا یہ، اس وجہ سے اس کو میں آپ کے سامنے مختصر 2 حدیثیں نقل کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تم برہنہ ہونے سے اجتناب کیا کرو، ننگے ہونے سے بچا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پاخانہ اور بیوی سے صحبت کے علاوہ تمہارے ساتھ ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں جو تمہارے اعمال نامے لکھنے پر مأمور ہیں. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، 3 کتابوں میں حدیث کی. حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ تنہائی میں انسان اپنے آپ کو چھپائے رکھے، اپنے ستر کو چھپائے رکھے، یا وہ برہنہ بھی رہ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس لائق تر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے بہت زیادہ لائق ہیں کہ اللہ سے شرم کی جاوے. تو ان 2 روایتوں کو سمجھ کر شاید آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ برہنہ نہیں ہونا چاہیے، رہنا نہیں چاہیے. مجبوری ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان پیشاب پاخانے کے لیے گیا ہے، صحبت کے لیے ضرورت کے وقت جو ستر کھولا جاتا ہے وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن عام حالات میں انسان کو برہنہ نہیں رہنا چاہیے. یہ تھے آپ کے سوالوں کے جوابات. آپ کو ہمارے مسائل کے معاملے میں جو بھی ڈاؤٹ آئے، جو بھی آپ کو شک لگے، کوئی کمنٹ، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ کیا کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو اہم اور ضروری کمنٹ ہوں گے ان کے جواب آپ کے سامنے لائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان پر ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں حق بات پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.